من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے اور آپ کے اہل خانہ اور تمام ناظرین کی خدمت میں فرداً سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار محبت دنیا سے گریز فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور معروف صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال فرما دیا اور اس کی زبان کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھ کر اسے حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق ہے، جنہیں ہم عرف عام میں ہارونی کہتے ہیں، فی الاصل تو وہ ہرونی ہے، جس پر ہم بات کریں گے۔ یہ موضوع عمومی طور پر تاریخ تصوف میں اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ایک عظیم الشان صوفی کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے متوسلین کے لیے یہ موضوع بے حد و حساب اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہستی شیخ طریقت ہیں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی اہمیت ان تمام سلاسل طریقت کے لیے بھی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے سلسلہ عالیہ چشتیہ سے فیض حاصل کیا۔ ناظرین مکرم، مجھے اس سلسلے میں صرف چند نکات عرض کرنے ہیں اور مرکزی گفتگو ہمارے محترم مہمان جو دور دور سے تشریف لائے ہیں وہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہرون، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے موجودہ ایران کے مشہور شہر نیشا پور میں۔ نیشا پور مشہد کے قریب ہے۔ اب نیشا پور میں ایک تو فیروزہ پتھر نکلتا ہے پوری دنیا میں سب سے اچھا، اور نیشا پور میں ایسے ایسے عظیم شعراء اور مصنفین اور علماء اور مشائخ اور محدثین پیدا ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے نیشا پور کی تاریخ پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ خراسان میں بخارا اور سمرقند کے علاوہ کوئی شہر اس کی عزت کا، عظمت کا اور وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی سبب ہے کہ ان تینوں شہروں کو، جن کا میں نے نام لیا ہے، بغداد خراسان بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت کا جو خاندان ہے وہ حسب نسب کے اعتبار سے علوی سادات میں سے ہے۔ آپ کی تعلیم تو نیشا پور میں ہوئی، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں نظام الملک سلجوقی طوسی نے، جو وزیر اعظم تھے عہد سلاجقہ کے، سلجوقی حکومت کے، انہوں نے جو مدارس کی ایک چین قائم کی تھی جس کا نام نظامیہ رکھا تھا، جس کا مرکز تھا بغداد میں، نظامیہ بغداد۔ اس کی بغداد کے بعد سب سے بڑی برانچ نیشا پور میں تھی، اور وہاں علماء اور تمام دانشوروں کی کثیر تعداد جمع تھی۔ صوفیاء کا بھی محل تجمع تھا، صوفیاء کرام بھی وہاں نیشا پور میں بہت اکٹھے رہتے تھے۔ چنانچہ ہم اگر تذکرے پڑھیں گے، وہ وسطی ایشیا کے صوفیاء کے ہوں یا عرب ممالک کے صوفیاء کے یا بر صغیر کے صوفیاء کے، تو کسی نہ کسی طرح سے نیشا پور کا نام ضرور آ جائے گا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری کی نسبت بھی اس میں سب سے بڑی نسبت ہے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، کچھ بزرگ ہماری تاریخ تصوف میں ایسے ہیں جنہیں اپنے پیر و مرشد سے براہ راست فیض تو ملا، خلافت بھی عطا ہوئی، اپنے دادا پیر سے بھی کمال کرم ہوا اور فیض عطا ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ان مشائخ میں سے بھی ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا اسم گرامی حاجی محمد شریف زندنی ہے۔ زندنہ بخارا کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور آپ کے دادا پیر ہیں سلطان چشت حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جہاں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، جہاں بھی ہمیں کوئی ایسا شیخ طریقت نظر آئے گا جس کو اپنے شیخ کے علاوہ اپنے دادا پیر نے بھی نوازا ہے،
وہاں ایک کرشمہ ہوگا آگے چل کے کہ اس کے خلفاء میں کوئی ایسا عظیم المرتبت خلیفہ ظہور کرے گا جو دنیا کی تاریخ بدل دے گا، روحانیت کی تاریخ میں ایک مجدد بن کر سامنے آئے گا۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے چشتیوں ہی میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بھی فیض ملا اور حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض ملا، اور آگے پھر خلیفہ دیکھیے محبوب الہی سلطان الاولیاء سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جناب والا جامی صاحب، حضرت خواجہ عثمان کا تعارف، خاندانی پس منظر، ابتدائی تعلیم و تربیت ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت تمہید آپ نے ارشاد فرمائی، جس میں آپ کے یہ بہت جملے خوبصورت تھے کہ ان شخصیات کا جو تذکرہ ہے بنیادی طور پر ایک تو اس لیے ہے تاکہ ان کا جو احسان ہے ہم پر بے شک اس کو یاد کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو عمل کا، اخلاق کا، آداب کا یا قرب و محبت کا پورا ایک دبستان موجود ہے، اس کی عکاسی کرنے والے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ اور اپنے زمانے میں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اسلام کے نظام عمل کو، نظام اخلاق کو، نظام آداب کو اور قرب و معرفت کو پریزنٹ کر کے دکھایا نا، ان شخصیات کے پڑھنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جس طرح ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء جنہوں نے قرآن مجید کی احکام پر مشتمل نصوص و آیات کو جی پڑھا، سمجھا اور مہارت حاصل کی، تو ہم ان کو کہتے فقہا۔ بے شک، تو جو اسلام کا نظام عمل ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی طرف بڑھایا، یا نظام تزکیہ کہہ لیجیے، نظام تزکیہ کہہ لیں، نظام اخلاق و بالکل۔ آداب، اور اس کی کامل پریزنٹیشن کو اپنا ایک فرض سمجھا، واہ، ان کو ہم بنیادی طور پر صوفیہ اور اولیاء کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ صوفیہ بنیادی طور پر اسلام کا بہت خوبصورت آپ، یہ جو تزکیہ کی چھتری کے تحت بیٹھے ہیں نا، اس کی آج کل ہمارے زمانے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم پڑھ لکھ تو ضرور گئے ہیں، لیکن وہ جو دل و دماغ کا تزکیہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو ایک رنگ ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ تزکیے کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ جی، تو آپ کی شخصیت کا تذکرے میں جو بہت خوبصورت نام ہے، تو نام دیکھیں محمد عثمان۔ کیا بات، تو اس کا مطلب کہ ہمارے ہاں نسبتوں کا کتنا حیا تھا۔ بے شک، محمد کی نسبت اس سے بڑھ کر تو نام ہی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ خوبصورت روایت میں لے آؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرا نام پکارا جائے گا، میری اظہار عظمت کے لیے میرے نام کے لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے، تو کہا جائے گا جو محمد نام کے لوگ ہیں نا، ان کو تو سیدھے جنت جانے دیں، کیونکہ اس نام کا رنگ ہی اس طرح کا ہے۔ پھر آگے دیکھیں عثمان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا کا پہلو، اخلاق کا پہلو اور ذوالنورین ہونے کی جو نسبت ہے، سبحان اللہ، تو لگتا یہ کہ ہمارے اسلام میں یہ ایک بڑا رنگ رہا ہے۔ اور آج کل کی بلا نظامی صاحب، ہم نام رکھنے میں شاید اب زیادہ آزاد روی کا شکار ہو گئے ہیں، جی، ہم معنویت کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا بامعنی نام رکھیں، اور بزرگوں کے نام پر نام ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے، کیا بات، بے شک، نسبت کا فیض ملتا ہے۔ ہر ون کا جس طرح آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، جس طرح بندے ایک جیسے نہیں، زمینیں بھی ایک جیسے نہیں۔ ہر ون کی زمین میں وہ کون سا گہرا رنگ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے خواجہ محمد عثمان ہرونی جیسے شیر طریقت کو، اور آپ کا لقب جو لکھا گیا ہے وہ اشراف اقطاب، سبحان اللہ، یعنی جو کتب درجے کے لوگ گزرے ہیں ان میں سے بھی اشرف ترین کو جب لیا جاتا ہے تو ان میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جناب یہ صرف کتب نہیں ہیں، ان کتبوں میں بھی جو معزز ترین ہیں، نمایاں ترین لوگوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ پھر آپ کی کیمیا گری کہہ لیں، فیض رسانی کی کیفیت کہہ لیں،
جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اور جس کی نگاہ ہے اور جس کی تربیت کا اثر ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ گوہر نایاب، وہ کو ہمالیہ، وہ علم کا، معرفت کا، حقیقت کا کیا وہ مجمع البحرین ہے جہاں ان کی یہ کیفیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ 526 کی آپ کی ولادت مبارکہ ہے، ہجری، اچھا 526 ہجری کی، اور 600 غالباً 17 ہے یا 18 ہے، یہ آپ کا وصال مبارک ہے، یہ آپ کا عہد مبارک ہے۔ آپ کی طبیعت میں جو خوبصورت چیزیں آپ نے بہت خوبصورت کہا، علوی نسبت کا فیضان کے حامل ہیں۔ بے شک۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تو قرآن مجید کے اندر ہمارے علماء گواہیاں دیتے ہیں کہ وہ صالح بندے کا بیٹا، واہ واہ، اس کی دیوار گرنے لگے، ایک نبی اور ایک ولی، کیا بات، اس دیوار کو اس نسبت کی وجہ سے بنا سبحان رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگیں اس نسبت کا رنگ بھی آپ میں بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے باروب اتنے زیادہ تھے اللہ اکبر، کہ جو بندہ ایک دفعہ دیکھتا تھا نا، اس کو غیرت اسلام اور وقار اسلام کا رنگ نظر آتا کیا تھا بات، کہ یار اس رنگ کے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں، یہ بھی آپ کا رنگ تھا۔ پھر آپ کی جو بڑی کمال لکھا، گھر کے اندر سے علم اور معرفت کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے بارے میں جو سارے شواہد ملتے ہیں، نیشا پور کی جامعات میں تو آپ بعد میں پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کی جو ابتدائی بنیاد ماں باپ کے ہاں، ماں باپ کے ہاں، تو ہمارے ہاں یہ بھی تو ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں جی مدرسے والے سب کچھ کریں گے، تعلیمی ادارے کریں گے، تو والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ والدین نے اگر اچھی اینٹ تقوی والی رکھی ہو نا، تو اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ بے شک، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت تو فذکرونی اذکرکم کا تسلسل ہے۔ ان پاک لوگوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا کہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے بندوبست کر دیا کہ ان کا ذکر پاک بھی ہوتا رہے۔ بلا شبہ۔ تو حضرت کی جو بیعت ہے، آپ کی روحانی تربیت ہے حضرت خواجہ محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ نے جو خدمت کی ہے اور ان کے ساتھ اسفار کیے ہیں، چشتی سلسلے کا سارے سلاسل طریقت کے ہاں موجود تو ہے۔ یہ چشتیوں کا ایک امتیازی وصف ہے خدمت شیخ، ہر چیز پر اس کو مقدم جانتے ہیں۔ ارشاد کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عشق اور درد کی بات ہے اور چشتیوں کا ذکر خیر ہے، اور چشتیوں کا جو کہ ہمارے دل کے قریب ہیں اور ہم خود چشتی ہیں، تو حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی علیہ رحمہ صاحب حال بھی، صاحب کال بھی، اور ایسے شیخ درد سوز، وجد و حال اور مجیب الدعوات، کیا بات، اور ایسی ناقابل یقین کرامات آپ سے سرزد ہوئیں۔ حضرت خواجہ مودود چشتی کی جاگ لگی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ تمہارے تصور میں دن رات رہنا یہ میری عبادت نہیں تو اور کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ شیخ کا جو ذکر ہے اور خدمت جو ہے وہ تو چشتیوں کا خاص خاصہ ہے۔ حضرت قطب الاقطاب، شیخ الشیوخ، خواجہ خواجگان حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمہ نے جس طرح اپنے شیخ کی خدمت کی، اور کتنے سال آپ کے پاس جو ہے وہ خدمت کے لیے، اور پھر آپ کی جو تربیت تھی اور جس طرح آپ نے ان پہ رنگ چڑھایا، پھر مثلاً کہ زہد اتنا، تقوی اتنا، اور اپنے نفس کشی کے لیے اتنا اہتمام کہ کئی مہینے جو ہے وہ آپ بھوکے پیاسے، اور پانی جو ہے وہ آپ نہ پیتے نفس کے لیے کہ جی نفس مانگتا ہے۔ تو یہ شیخ کی خاص نظر تھی اور محبت تھی، یہی تو جو ہے نا چشتیوں کا خاصہ ہے خاص۔ مثلا میں ایک بات ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کتب تواریخ میں ہے جی کہ جو جیسے آپ نے عرض کیا ہے، ابھی آپ نے بیان کیا کہ ہر سلسلے کے اپنے اپنے امتیاز ہیں، لیکن چشتیوں کا جو امتیاز ہے، مثلا کتب تواریخ میں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ سلسلہ قادریہ میں تو ایک
الگ امتیاز اور شان ہے جی۔ وہ مثلاً کیسے کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لامکانی ہی خود فرما رہے ہیں انا الحسنی والمخدہ مقامی و اقدامی علی عنق الرجالی، کیا بات، کہیں و عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی، پھر کہیں فرما رہے ہیں وفعل ما تشاف الاسم عالی، کہیں فرما رہے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتالی، کہیں فرما رہے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ لیکن چشتیوں کے ہاں وہ اپنا عجز و انکسار، رونا دھونا، اپنے آپ کو جیسے سوز و گداز، مطلب وہ یہاں پہ تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ایک پنجابی شاعر نے کہا نہیں ویندے بھلیاں بھلیاں باؤں پھڑ پھڑ تار دے، تو مشائخ چشت جو دستار بھی پہن لیتا اور شیخ اس کو خرقہ خلافت بھی عطا کر دیتا، تو آپ کہتے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سبحان اللہ، میرے میں کچھ نہیں ہے، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، اور اپنا زہد اور تقوی اور عبادت و ریاضت وہ ترک نہ کرتے اور اسی طرح لگے رہتے اور آہوزاری اور اپنے محمد آپ شاہ کو۔ صاحب، آپ نے جو اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی جب بیعت ہوئے تو اچھی خاصی عمر کے تھے، جی، یعنی عمر ڈھل چکی تھی، ڈھلتی ہوئی عمر میں بڑھاپے پر دستک دے رہے ہیں، اور اتنی مشقتیں خدمت میں اور اتنی ریاضتیں، یہ وہ گھوٹا لگانے کا اور رگڑا دینے کا کام ہے جو چشتیوں نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی بھی تو تربیت سال ہا سال ایسے ہوئی نا، بلا شبہ، یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم آرام طلب ہیں اور ذرا سی بھی بس 25-30 سال کے ہوئے تو اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں مخدوم ہونا چاہیے، اب ہم سے خدمت گزاری نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے تو اس وقت خدمت گزاری شروع کی جب خدمت کروانے کا وقت تھا۔ کمال ہے۔ حضرت حاجی شریف زندنی 40 سال تک سبحان اللہ، خلقت سے الگ رہے، مخلوق سے الگ رہے، ترک خلق کیا اور الگ تھلگ رہے، اور مجاہدات میں اس قدر کہ درختوں کے پتے کھاتے، بھوک پیاس برداشت کرتے، تنگی ترشی، اس طرح یہ مشائخ چشت کا خاص ترہ امتیاز ہے۔ اور جیسے میں ذکر کر رہا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے بھی جب پیران پیر سے جو محبت ہے، آپ نے اپنا عجز دیکھیں مشائخ چشت کا کہ ہمارے وہ سرتاج ہیں ہند میں، خواجہ بزرگ ہیں، بے شک، اور آپ نے فرمایا آپ کا قدم و اقدامی علی عنق الرجال، اور آپ کا عجز کہ آپ کا سب سے پہلے جی ہمارے سر پہ، میری آنکھوں پہ، میرے کندھوں پر، تو کیا وہ محبت اور سراپا محبت اور عشق و محبت۔ جیسے ایک چشتی شیخ نے کہا نا بخوبی ہم چماہتا زندہ باشی بے ملک دلبری پائندہ باشی، یہ ملک دلبری جو ہے وہ قائم دائم رہے، منے درویش را کشتی بے غمزہ کرم کردی الہی زندہ باشی۔ واہ واہ، بہت خوب۔ جہاں سوزی اگر در غمزہ آئی، شکر ریزی اگر در خندہ باشی، بے رندی و بے شوخی ہم چو خسرو ہزاراں خانوما برکندہ باشی۔ یہ سر میں نے اس لیے یہ شعر پڑھ دیے، یہ ایک چھوٹا سا ضمناً واقعہ ہے، یہ بھی چونکہ چشتیوں کا واقعہ ہے۔ میں نے حضرت پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخری شعر جو ہے وہ خط میں لکھ کے بھیجا، بے رندی و بے شوخی ہم چو خسرو ہزاراں خانوما برکندہ باشی۔ اتنے سارے ہجوم سے آگے بلایا اور کہا کہ اج ماں تو طالب علمی نے دور نہ او کلام یاد کروایا، ماں اج تداں شہد تے مکھن نال اپنے نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر خود شعر پڑھے کہ جہاں سوزی اگر در غمزہ آئی، شکر ریزی اگر در خندہ باشی۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہے۔ جائز امور کی تکمیل کا وظیفہ۔ ہر جائز مراد حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے، کتاب الشفا میں موجود ہے یہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیجئے، بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
چشت کے سادات کا ہم پر بڑا احسان ہے، چشت کے سادات کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہند و پاکستان میں پہلا وہی فیضان ہے، ہند و پاکستان میں پہلا وہی فیضان ہے، ان کا شجرہ دو جہاں میں طیب و طاہر ہوا، ان کا شجرہ دو جہاں میں طیب و طاہر ہوا، کیا نسب ہے کیا طریقت مخزن ایمان ہے، خواجہ اجمیر جیسا رہنما بخشا ہمیں، خواجہ اجمیر جیسا رہنما بخشا ہمیں، ایشیا پر لطف خاص خواجہ عثمان ہے، خواجہ عثمان ہر ون کے تھے نیشاپور کے، خواجہ عثمان ہر ون کے تھے نیشاپور کے، یعنی ان کا وطن ظاہر کشور ایران ہے، ان کا وطن باطنی مکہ تھا قطر، اس لیے ان کا وطن باطنی مکہ تھا قطعاً، اس لیے اس زمین پاک پر ہی مرکز ذیشان ہے، چشت کے سادات کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہند و پاکستان میں پہلا وہی فیضان ہے۔